السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 رکھی اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔ آج اس آیت پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اس سے جو لنکڈ ہیں چیزیں ان کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کو تدبر اور غور و فکر کے حوالے سے تفسیر دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے انسانی معاملات میں جو رہنمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دی ہے، اور اس کا مزاج کردار سازی بھی ہے اور اخلاقیات بھی اس میں سکھائی گئی ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے دوسروں کی خوشی کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے اور کس طریقے سے رویہ اور معاملات کیسے رکھنے چاہیے۔ اگر یہ آیت ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو ہماری معاشرتی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ دیکھنے سننے کے جو آلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ بہترین قسم کے جو انسٹرومنٹ لگائے ہیں، یہ اعضاء جو ہیں، یہ اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی اور ان کو غلط کاموں میں لگایا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکیں گے۔ تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں ہدایات دی ہیں ان کو ہم سمجھیں اور اس کو پھر اپلائی کریں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات بھی ہے جس کا ایک دوسرا نام سورہ اخلاق ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ہدایات دی ہیں اور ادب آداب سکھائے ہیں، اخلاقیات پر بہت زور دیا گیا ہے، اور ان تمام عملوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو باہمی محبت کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں اور زندگی کے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں، تاکہ ہم پھر ان سے بچیں اور اس کام کو نہ کریں جس سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ حجرات میں بھی ہدایت دی گئی ہیں، ان سب چیزوں کو ہم ملا کر ان کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی آج۔ تو اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، گمان نہ کیا کرو۔ تو گمان کیا چیز ہے؟ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، سوچنا، خیال کرنا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا گمان جو ہے وہ بار بار آتا ہے، یعنی عموماً وہ گمان جو برا ہوتا ہے۔ اچھا گمان کثرت سے کم ہی آتا ہوگا کسی کو، مگر برا جب آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے اور انسان سوچتا ہی چلا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ ایک حدیث میں گمان کو جھوٹی بات بھی کہا گیا ہے، اور جب کسی کے بارے میں گمان اور خیال غلط ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہر بات ہی ہمیں غلط نظر آنے لگتی ہے اور سوچ پھر منفی ہو جاتی ہے، انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے، پھر بھلائیوں کی جگہ خامیاں چننے لگتا ہے، اور یہاں سے تعلقات کی خرابی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اچھے گمان ہوں گے تو تعلقات اچھے ہوں گے، اور برا گمان ہوگا تو تعلقات بھی برے ہو جائیں گے، اور بدگمانی سب سے زیادہ انسان کو
اپنے آپ کو یعنی خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بدگمانی بڑی پرکار ہوا کرتی ہے، اپنے پتھر سے ہی سر اپنا بچائے رکھیے۔ گمان پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، ساری برائیاں پھر اس کے بعد آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اس پر اگر خود کو روک لیا جائے تو بات پھر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ برا گمان انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے، وہ اچھے رشتوں سے، اچھے دوستوں سے، اچھے لوگوں سے اور بہت سی نعمتوں سے خود کو اس برے گمان کی وجہ سے محروم کر لیتا ہے۔ جو گمان پسندیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں اور تمام انسانوں کے بارے میں انسان کو اچھا رکھنا چاہیے، اور یہ پسندیدہ بات ہے۔ اور حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان پسندیدہ ہے، مگر عدالت وغیرہ میں جب گواہوں کی مدد سے گمان غالب پر ہی ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ انصاف کے لیے گمان کی کسی حد تک اجازت ہے، اور کسی سے ڈیلنگ کرنی ہے، بزنس کرنی ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے تو کسی حد تک اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ لیکن ایسی تمام چیزیں جس میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر خیال کر لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، اور فلاں نے تو یہ سوچا ہوگا، اور میری اس بات کا تو اس نے یہ مطلب لیا ہوگا، اور دوسرے کو، سامنے والے کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کی کون سی بات کا غلط مطلب لیا گیا اور اس کے کیا معنی اس کو پہنائے گئے، اور پھر خود ایک کہانی کڑیاں جوڑ جوڑ کر دماغ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کنفرم نہیں ہوتا، سامنے والے نے کہا ہی نہیں ہوتا ہے، خود ہی سوچ لیا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک بات سوچ کر اور کہانی بن جاتی ہے۔ پھر شیطان اس میں اور برے برے خیالات ڈال کر معاملات خراب کر دیتا ہے اور دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا تو وہ ایک غلط فہمی ہی تو تھی، مگر کچھ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا۔ بہت سو نے اس کو سنا اور خاموشی اختیار کر لی، مگر کچھ لوگ اس کو آگے لے کر چل پڑے اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں اور فرمایا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ ایسے ہی گمان حرام ہے، محض سنی سنائی اڑتی اڑتی باتیں اور اس کا کچھ سے کچھ معنی بنا دینا اور اس کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لینا۔ اور اچھے گمان کو کہا گیا ہے کہ وہ خوبصورت عبادت ہے، یعنی جو انسان ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت عبادت کر رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ زیادہ گمان نہ کرو، اور دوسری تجسس نہ کرو، اور تیسرا یہ بتایا کہ غیبت نہ کرو۔ تو دوسری چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ تجسس کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کے حالات معلوم نہ کرو، لوگوں کے راز نہ ٹٹولو۔ جو نہیں معلوم ہے وہ کوشش کر کے ٹو لگا کے ادھر سے ادھر جھانک کر پتہ کرنا، جا کر دیکھنا، اور پھر جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑنا، معلومات حاصل کرنا، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ ممنوع ہے ہر حال میں۔ اس سے زندگیوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کروت کر کے ان کو ظاہر کرے، اور پردے کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھے کہ ان کے اندر کیا کیا کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کی نجی معاملات یا خط وغیرہ، ای میلز، یا ان کے موبائل میں یا پھر میسیجز وغیرہ پڑھنا، دو لوگوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا، مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذاتی معاملات کی ٹو لگانا، یہ بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کا فساد رونما ہوتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی ٹوہ نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کی در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے، اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔
حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، یعنی پھر آگے نہ بڑھو تاکہ پھر معاملات اور دل خراب ہوں۔ یہ احکام القرآن میں روایت ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ یہ احکام القرآن میں ہے۔ تجسس کی ممانعت صرف افراد کے لیے نہیں بلکہ حکومتوں کے لیے بھی ہے۔ نہیں عن المنکر کے فریضے میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں اور پھر اس پر سزائیں دی جائیں، بلکہ صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کی جائے جو کہ ظاہر ہیں۔ مخفی خرابیوں کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں بلکہ وعظ و نصیحت اور اجتماعی تربیت سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا۔ آپ کو شک ہوا اور دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وہاں شراب بھی ہے اور ایک عورت بھی ہے۔ آپ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہیں کرے گا؟ اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلطی مان گئے اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، البتہ اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ یہ مکارم الاخلاق میں ہے۔ تو یہ افراد ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے راز ٹٹول کر گناہوں کا پتہ چلائیں اور پھر انہیں اس پر سزائیں دیں۔ ایک حدیث میں یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ حکمراں جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگیں تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ مخصوص حالات میں تجسس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مثلا کسی شخص یا گروہ کا بگاڑ اگر صاف نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ان کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کہیں شادی کرنی ہے، کسی سے کاروباری معاملات کرنے ہیں تو تحقیق کے لیے کسی حد تک چھان بین کی اجازت دی گئی ہے۔ شادی کے حوالے سے ایک سچا واقعہ کسی نے سنایا۔ ایک خاتون اپنے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے اتنی چھان بین کرتی تھیں، اتنی چھان بین، اور کوئی ان کو پسند ہی نہیں آتا تھا۔ کچھ نہ کچھ عیب یا خامیاں یا کمی کوئی نہ کوئی وہ اس کی نکال کر منع کر دیتی تھیں، انکار کر دیتی تھیں کہ ہمیں نہیں کرنا۔ اسی طرح سے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ جس کے گھر جاتی وہ وہاں کوئی نہ کوئی ان کو عیب نظر آ جاتا، اور جہاں پر جاتی وہاں گھر کا کونا کونا، یعنی ان کے کبرڈ، الماریاں وغیرہ، ڈرازیں، ہر چیز کھول کر دیکھتی کہ سلیقہ ہے یا نہیں ہے، یا کس طریقے کی تربیت ہو رہی ہے گھر میں، کیا کیسے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح خامیاں نکالتی ہیں، عیب نکالتی ہیں اور پھر ریجیکٹ کر دیتی۔ آخر کار کافی دنوں کے بعد میں ایک کوئی فیملی ان کو پسند آئی اور وہاں پر پھر انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی کہ اچھے لوگ ہیں، صاف ستھرے سلیقے والے۔ اب دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو مٹھائی وغیرہ تھی شادی والی وہ اس کو دلہن کو دی کھانے کے لیے، تو اس نے تو ایک شور ہنگامہ مچا دیا کہ یہ اتنے گندے اور خراب لوگ ہیں اور خود بھی باسی اور کل کی مٹھائی کھا رہے ہیں خراب، اور مجھے بھی کھلا رہے ہیں، اور میں تو ان کے ساتھ میں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ اور وہ دوسرے ہی دن لڑکے کو لے کر، یعنی اپنے شوہر کو لے کر روانہ ہو گئی۔ تو اتنے لوگوں کی بے عزتی کی، اتنا زیادہ چھان بین کی، اتنے عیب نکالے، اتنا تجسس کیا کہ ان کے گھر کے کونے کونے چھان مارے لوگوں کے، ان کو کیسا لگتا ہوگا سب کو۔ اور پھر آخر میں کیا ملا؟ تو جیسے بڑے بوڑھوں کی مثال ہے نا
کہ جتنا چھانو پھر اتنا کرکرا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے دوسروں میں عیب لگانے سے پہلے وہی ساری چیزیں اپنے آپ میں بھی دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کوئی گارڈ نہیں بنایا، کوئی چوکیدار نہیں بنایا ہوا ہے، کوئی اس کو خامیاں غلطیاں نکالنے کے لیے مقرر نہیں کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور کھانے تک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اگر پسند نہ آئے تو ہاتھ کھینچ لیں، نہ کھائیں، برائیاں نہ کریں. جس نے بنایا ہے اس کا بھی دل خراب ہوگا. تو اس سے منع کیا گیا ہے تجسس سے، اور دوسروں کی خبریں رکھنا، ان کے گھروں میں جھانکنا، ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر پوچھ گچھ کرنا، سوالات کرنا، اور پھر کسی کی ذاتی کاموں میں باتوں میں مداخلت کرنا. اور بچوں سے بھی لوگ بہت جاسوسی کرواتے ہیں. تو بچوں سے جو جاسوسی کروائی جاتی ہے اس سے ان کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑتا ہے. ایک بچی نے اسی طرح اپنا واقعہ سنایا کہ وہ دادی کہتی تھیں کہ جاؤ اس کی ماں کی خبر لے کر آؤ کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور ماں کہتی تھی کہ جاؤ دادی اور پھپھی کیا کر رہی ہیں ان کی خبریں لے کر آؤ، چچی کیا کر رہی ہیں، تائی کیا کیا ہو رہا ہے. ساری چیزیں وہ بچی جو ہے ادھر سے ادھر خبریں پہنچانے میں لگی رہتی تھی. تو اتنا زیادہ اس کو عادت ہو گئی، وہ بڑی ہوئی، اور پھر وہ جب اس کی شادی ہوئی تو وہاں تو بہت لوگ مل جل کر رہتے تھے سکون کے ساتھ میں. تو اس بچی کو تو وہاں پر دل گھبرانے لگا اس لڑکی کا، اور اس نے وہاں پر ادھر کی ادھر کرنا شروع کی. اس کا سامان اس کے کمرے میں، اس کا سامان اس کے کمرے میں، اور اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، چار چار لگا کر اس نے اس طریقے سے پورے گھر میں لڑائی جھگڑے ڈال دی، اور سارے بھائی اور سب لوگ الگ ہو گئے، اور وہ گھر کا شیرازہ بکھر گیا، اور پھر اس کو بھی بعد میں طلاق ہو گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسانوں کو کتنا زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو حرام اور ممنوع کہا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کی ٹو لگانا کہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. پھر چیزوں کا دینے کے بارے میں، میکے والوں نے کیا دیا، اس نے کیا دیا، فلاں سے کیا آیا، وہاں سے کیا ملا، شوہر نے کیا دیا. ہمیں یا کسی کو بھی اس سے کیا مطلب ہے؟ معلوم ہو بھی گیا تو کیا کر لیں گے؟ ہمیں ملے گا وہ سب سامان، یا وہ سب ہمیں استعمال کرنا ہے، یا ہمیں پہننا ہے؟ جس نے دیا وہ جانے، جس نے لیا وہ جانے، ہم کون کے خواہ مخواہ. پھر کسی کی تنخواہوں کے بارے میں کہ سیلری کتنی ہے، اس کا تجسس. پھر بیماری کے بارے میں اگر کوئی بتا دیتا ہے کہ بھئی ایسے ایسے طبیعت خراب ہے، اس کا تجسس، صحیح نہیں بتایا، کچھ اور ہے، بتا نہیں رہے، اس بات میں بھی پھر خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. اور پھر کسی کے اگر بچے نہیں ہوں تو سوال کر کر کے پریشان کرتے ہیں. 100 طرح کی ان کو چیزیں، نصیحتیں، باتیں، ٹونے ٹوٹ کے علاج بتاتے رہیں گے. ان رویوں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی وہ لوگ نیکی کے کاموں سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کھوج کرید کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. ایک خاتون نے اسی طرح سے پروگراموں میں آنا چھوڑ دیا. ان کے بچے نہیں تھے، لوگ اتنا سوال کرتے تھے بار بار ان سے، اسی وجہ سے آنا ہی چھوڑ دیا کہ لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان باتوں سے روکنے کے لیے یہ ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ کیا میں نے سب صحیح باتیں، فائدہ مند کام، فائدہ مند باتیں، چیزیں سیکھ لی ہیں جو کہ میری زندگی اور دنیا اور آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. ان کو نہ معلوم کیا تو میرا کتنا نقصان ہوگا، اس کی فکر میں لگ جائیں. تجسس اس بات کا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا مقام ہوگا، جنت کا کون سا درجہ ملے گا مجھے، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا یا نہیں. قرآن پڑھ کر اور سمجھ لیا، اب عمل کہاں تک کرتی ہوں، میرے اپنے معاملات کیسے ہیں. جو تمام صلاحیتیں دی ہیں ان سب کے بارے میں پوچھو گی، کہاں لگا کر آئے. بے شک کان، آنکھ، دل، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ صلاحیتیں کن کاموں میں لگا کر آئے، یا صرف اس سے دوسروں کی برائیاں ہی چنتے رہے اور خود کو بھول گئے. مرزا غالب کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے پڑوسی کے گھر کھیر بن رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کیا. پھر اس شخص نے کہا کہ وہ آپ کو بھی بھیجے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تجھے اس سے کیا. یعنی
نہ وہ تجھے بھیجے گا نہ تجھے کھانی ہے، تو پھر اس سے مطلب کیا ہے اس چیز سے۔ پھر ایک اور امام مالک کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے کنیز کے بارے میں واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک خوان ٹرے پر ڈھک کر، جس طریقے سے جیسے پہلے کور کر کے لے کر جاتے تھے اس طرح لے کر جا رہی تھی، تو وہ ادھر سے گزرے کوئی صاحب، انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس کنیز نے جواب دیا کہ اگر دکھانا ہوتا تو ڈھکتی کیوں، اور اس جواب اس نے لاجواب کر دیا ان کو۔ تو یعنی جو چیز ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے، تو اس میں کیوں پھر جھاک جھاک کے دیکھ کر، تجسس کر کے لوگوں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں میں پڑھنے کے لیے؟ اگر اس تجسس کو کائنات پر غور و فکر کرنے میں لگائیں، اس کی تحقیق کریں، وہاں ریسرچ کریں، مگر انسانوں کے حالات و معاملات میں مداخلت کرنے سے بچیں۔ یہ لوگوں کو پریشان کرنے کا اور بے سکونی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اس طرح کے تجسس اور باتیں اور کام۔ علامہ اقبال نے کہا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو کائنات کو ایکسپلور کرو، لوگوں کو کیوں کر رہے ہو؟ پھر تیسری چیز ہے جو منع کی گئی ہے اور اس کی بہت زیادہ مذمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مثال بھی ایسی دی ہے، غیبت کے حوالے سے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور بہتان کی جو سزا ہے وہ 80 کوڑے ہے، کہ اگر وہ بات غلط ثابت ہو تو اس کو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور کب بقدر ضرورت جائز ہو سکتی ہے، یعنی کس قسم کے حالات میں، تو اس کے بارے میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا، اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنی پڑی، کیوں؟ کہ وہ تو سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس غلط بات کی تردید کرنا ضروری تھی، ورنہ لوگ اس بات کو جائز سمجھ لیتے۔ پھر دوسرا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ خاتون فاطمہ بنت قیس کو 2 صاحبوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک حضرت معاویہ اور دوسرے حضرت ابو الجہم۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا، کیونکہ ان کے مستقبل کا، ان کی زندگی کا معاملہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کمزوریاں جو تھیں، جو علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مردوں کے حوالے سے مرد ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو وہ کر لو۔ ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر باہر تشریف لے گئے اور اس سے بڑی نرمی سے بات کی۔ گھر واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس سے بڑی اچھی طرح گفتگو فرمائی، حالانکہ آپ نے باہر جاتے وقت اس کے لیے وہ کچھ فرمایا تھا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو بری رائے رکھنے کے باوجود اچھی طرح بات کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور خبردار اس لیے کیا کہ اچھی طرح بات کرتے دیکھ کر
میرے گھر والے دوست نہ سمجھ لیں اور وہ پھر اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو شوہر کی غیر موجودگی میں شکایت غیبت تھی، اس کو اس لیے جائز رکھا گیا کہ مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ ظلم کی شکایت ایسے شخص سے کر سکتا ہے کہ جو اس کو رفع کر سکتا ہو، یعنی اس کی اس پریشانی کو۔ ہر کسی سے شکایت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ اس سے کچھ لوگوں کی کسی کی غیبت ہوئی ہے تو فوراً توبہ کرے اور اس حرام کام سے، اس فعل سے باز آ جائے اور حتی الامکان اس کی تلافی کرے۔ اگر کسی مرے ہوئے شخص کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور ضروری یہ ہے کہ دلوں کو صاف رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنی زبانوں پر قابو رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دن رات یہی سب کچھ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، ہمارے یہاں عادت بن گئی ہے، بلکہ بغیر سوچے سمجھے یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں، انجام سے بالکل بے خبر ہو کر، اور اسے غلط اور حرام بھی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں دوسروں کی زندگیوں اور معاملات میں ٹانگ اڑانا اور مداخلت کرنا اور بے تکے مشورے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ حجرات میں ہدایت فرمائی ہے آیت نمبر 12 میں کہ اے ایمان والوں، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، اب مغفرت مانگو اور دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو پھر یہ سب کام اللہ کے ڈر کے بغیر انسان نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا بھی کرو اور پھر اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو، تو ہی پھر تم ان کاموں کو چھوڑ سکتے ہو۔ اور بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنی سماعت، بصارت، زبان اور دل کو قابو میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی عزت بہت زیادہ محترم ہے، اور یہ انسان کی عزت خراب کرنے والی چیزیں ہیں جو یہ کام بتائے گئے ہیں، اور ان کو بڑا گناہ بھی کہا گیا ہے۔ ہم اپنے لیے یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمیں طعنے دے، ہمارے بارے میں غلط باتیں کرے، غلط گمان کرے، ہمارے بارے میں تجسس کرے، یا پھر ہماری غیبت کرے، ہماری برائیاں کرتا پھرے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے، کوئی میرے بارے میں غلط بات نہ کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بھی غلط باتیں نہ کرو، غلط نہیں سوچو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو اور برے گمان نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں، بلکہ اچھے گمان رکھو۔ تو اچھی باتیں، اچھی سوچ جو ہے وہ معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی عادت ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات، ایسا لفظ، ایسا کلام نہ نکلے جو کسی کی عزت خراب کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔